وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، یہ سوال جو آپ نے بھیجا ہے، اس طرح کے سوالات بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں عام طور سے جماعت اہل حدیث کی مسجدوں میں لوگ عموماً غلطیاں کر رہے ہیں۔ ہمیں اس پر سنت کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ آپ کا سوال، جیسا کہ آپ نے کہا کہ قیام اللیل، تہجد اور تراویح یہ ایک ہی نمازیں ہیں یا مختلف نمازیں ہیں، تو اس بات کو سمجھ لیں، تراویح، تہجد، قیام اللیل یہ سب ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ لہٰذا جن مسجدوں میں تراویح کے نام پر الگ اور تہجد کے نام پر الگ نماز پڑھائی جاتی ہے، یہ طریقہ خلاف سنت ہے، اس بات کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز تراویح کی امامت فرمائی، الگ الگ اوقات میں فرمائی، یہ بات یقینی ہے۔ لیکن ہم جس تراویح کا قیام اس وقت کرتے ہیں مسجدوں کے اندر، جو تراویح رمضان کے مہینے میں پڑھائی جاتی ہے، یہ تراویح در حقیقت صحابہ کرام کے اس عمل کا امتداد ہے، یا صحابہ کرام کی اس سنت کی پیروی ہے جسے صحابہ کرام نے اپنے دور میں نافذ کیا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ مسجد نبوی میں 11 رکعت تراویح کا اہتمام کریں۔ لہذا صحابہ کرام عہد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر کے ہر دور میں صحابہ، پھر تابعین، طبع تابعین، محدثین، علماء اس بات کا اہتمام کرتے رہے، اور یہ طریقہ جو ہے صحابہ کرام کے طریقے سے ماخوذ تھا، جو عشاء کی نماز کے بعد 11 رکعت تراویح کے اہتمام کی شکل میں انجام دیا جاتا تھا۔ تو عشاء کی نماز کے بعد تراویح کو باجماعت پڑھنا یہی اصل طریقہ ہے، یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے جو تواتر کی حد تک ہم تک نقل ہوتے ہوئے آیا ہے۔ ہر دور میں صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک علماء اور محدثین اسی پر عمل کرتے رہے، صلاۃ عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ اب آج کے دور میں تراویح کے نام سے عشاء کی نماز کے بعد الگ نماز، اور پھر تہجد کے نام سے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یا پورے عشرے میں الگ نماز، یہ طریقہ جو ہے یہ خلاف سنت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح کے علاوہ تہجد کے نام سے یا نفل کے نام سے کوئی بھی نماز باجماعت ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تراویح اور تہجد الگ الگ چیزیں نہیں ہیں جو الگ الگ نام سے اس کو 11 رکعت سے زیادہ ادا کیا جائے۔ تو کسی ایک مسجد میں 2 بار جماعت کا ہونا اور ایک بار تراویح کی نیت سے، ایک بار تہجد کی نیت سے، یہ خلاف سنت عمل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات کے پچھلے پہر یا آدھی رات کے بعد جو تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ بھی اس عمل کے خلاف ہے جو عمل تواتر کی حد تک چلا آ رہا ہے۔ لہذا صلاۃ عشاء کے بعد ہی تراویح کا اہتمام ہونا چاہیے، اور جس کو نفلی نمازیں مزید پڑھنی ہیں وہ نفلی نمازوں کی نیت سے تنہا انفرادی طور پر نمازوں کا اور نوافل کا اہتمام رات میں کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آخری عشرے کی پچھلے پہر یا آدھی رات کے بعد جو عمل آج کل کیا جا رہا ہے، یہ عمل در حقیقت اسلاف امت سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا اس طرح کے عمل سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مسئلے میں جو مسئلہ در حقیقت عبادت سے متعلق ہے، اس میں لوگوں کی آسانی کے نام پر یا رات میں بیدار رکھنے کے نام پر یا اس طرح کے کام پر ہم اپنی طرف سے کوئی نیا طریقہ ایجاد کریں، یہ در حقیقت شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسی ضمن میں ایک چیز جو سوال بار بار کیا جاتا ہے وہ یہ کہ طاق راتوں میں یا آخری عشرے میں رات کے وقت میں وعظ و نصیحت کا پروگرام کرنا درست ہے کہ نہیں ہے۔ عام طور سے مساجد میں کچھ جگہوں پر اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ لوگ رات بھر مسجد میں بیٹھتے ہیں، اور جلسوں کی شکل میں باقاعدہ مختلف خطبہ کی باری باری تقریریں ہوتی ہیں، ان کو چائے پانی پیش کیا جاتا ہے، کھانے پینے کے آئٹم اور اس کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں، اور پوری رات لوگ جاگتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ صرف اس حد تک اگر لوگوں کو بیدار رکھنے اور تعلیم و تعلم کے لیے کہ تھوڑا بہت لوگ دین کی تعلیمات کو سیکھیں گے، دین کا مزاج، دین کو سیکھنے کا مزاج پیدا ہوگا، اس نیت سے اگر رات کے کسی حصے میں چھوٹے موٹے درس کا اہتمام کر لیا جائے اور اس میں سوال و جواب کا اہتمام ہو،
تو یہ تعلیم و تعلم کے قبیل سے ہے، دین کو سیکھنے اور شریعت کو سیکھنے کے قبیل سے ہے، اور یہ بھی عبادت ہے. لہٰذا ایسا رات کے کسی پہر میں تھوڑی دیر کے لیے اگر انجام دیا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس میں کسی انداز کی نئی چیز کو ایجاد کرنا یا کسی رسم و رواج کو بڑھاوا دینا، چائے پانی اور اسی طریقے سے حقہ پانی کے نام پر، یا لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے مسجد میں کوئی دوسری ایکٹیویٹی ہو اس کے نام پر، بیدار کرنے کے نام پر لوگوں کو جمع کیا جائے، یہ طریقہ درست نہیں ہے. صرف سیکھنے سکھانے اور دین کی تعلیم کے لیے، بیداری پیدا کرنے کے لیے اسی رات میں چھوٹا موٹا درس اور چھوٹا موٹا پروگرام اور سوال و جواب کی مجلس ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم کو دین کا صحیح شعور عطا فرمائے.